وَنَقَلَهُ الْمَازَرِيُّ وَغَيْرُهُ عن ابی علی الجبائی، یہ جبائی سے یہاں بھی ہے. وَنُسِبَ إِلَى الْحَاكِمِ، یہاں بھی دیکھیے کیا لفظ ہے جیسے یہاں. وَنُسِبَ إِلَى الْحَاكِمِ ابی عبداللہ وَأَنَّهُ ادعى شرط الشیخین وَلَكِنَّهُ غَلَطٌ عَلَى الْحَاكِمِ كما اوضحته فی الکلام علی علوم الحدیث. ہاں بات گل بن گئی. اصل چ میں نہ بہتا کھپاں تسی کھپاؤ. چلو ٹھیک ہے، تھوڑا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، میرا بھی ہو جاتا ہے. اللہ خوش رکھے. استاد یہ کہ شہادہ علی الشہادہ کا اسنین علی اسنین پر انطباق. شہادت دو ہے نا، دو آدمیوں دی شہادت ہے نا. جدوں کسی معاملے ضرورت پوے تو کنے گواہ چاہیے؟ عموماً ہر معاملے جویں دو دی گواہی ہوندی ہے، اسی طرح سند دے اندر ہر جگہ دو. یہ بھی ایک روایت ہے نا، گل ہے نا، حکایت ہے نا. پھر انہوں نے آگے گواہ بنانے ہو تو پھر ایسے ہی دو ہی چلے. پھر آگے انہوں نے گواہ بنانے ہو نہیں، ان سے کس نے سنا ہے؟ دو آدمیوں نے سنا ہے. جی. ان سے کنہوں نے سنا ہے؟ دو آدمیوں نے سنا ہے. یہ بس. اللہ اکبر. اچھا جناب من، تو کیا بات تھی کہاں سے یار. اللہ اکبر کبیرہ. والرابع، یہی سے ہے نا جی. اللہ اکبر کبیرہ. والرابع الغریب، اور چوتھی قسم حدیث کی، خبر کی، وہ کیا ہے؟ ایک ہے متواتر، دوسری ہے مشہور، تیسری ہے عزیز، اور چوتھی ہے. گویا حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشہور اور مستفیض ایک ہی چیز ہے. اگر علیحدہ علیحدہ ہوتی تو وہ غریب کو پانچویں قسم شمار کرتے. سمجھے نا؟ اور یہ تھوڑی سی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ بعض کے نزدیک، اب مثلاً احناف کے نزدیک مشہور جو ہے وہ دائرہ تواتر کے ساتھ شامل ہے. چلیے وہ بات ہو چکی. اب غریب کیا ہے؟ وَهُوَ مَا يَتَفَرَّدُ بِرِوَایَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ. ذہن میں رکھیں کہ مشہور وہ تھی جو دو سے زائد ہیں، اور اس کے بعد عزیز وہ تھی جس کے راوی دو ہیں، اور غریب وہ ہے جس کا راوی ایک. فی ای موضع، کسی ایک مقام پر. یہی بات بتلاتی ہے کہ چاہیے تو یہ کہ عزیز اور مشہور میں بھی کسی ایک جگہ پر، جس طرح کہ عراقی نے کہا ہے، یاد ہے نا میری بات، جس طرح حافظ عراقی نے کہا ہے، کسی ایک جگہ پر اگر دو راوی ہی روایت کرنے والے ہیں تو وہ عزیز ہے، دو سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں تو وہ مشہور. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایک راوی روایت کرنے والا ہو تو اس کو غریب کہتے ہیں. واقع تفرد بہ فی السند علی ما سیقسم الیہ، اس تقسیم پر جو کی جائے گی، الغریب المطلق والغریب النسبی. دو اعتبار سے، ایک غریب مطلق ہے اور ایک غریب نسبی ہے، جس کی تعریف آگے ہم کریں گے. اور یہ غریب ان دونوں کو شامل ہے. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ عموماً غریب جو ہے نا، وہ غریب میں صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے، اور ضعیف بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی ایسی روایات موجود ہیں جو غریب ہیں. صحیح بخاری میں بھی ایسی روایات ہیں جو
غریب. لیکن غریب کا یا غرابت کا جب حکم ہوتا ہے کسی حدیث پر تو عموماً اس کا استعمال عدم صحت کے لیے ہوتا ہے. اس کا استعمال اکثر ضعیف ہونے کی طرف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام رحمہم اللہ نے، حضرات محدثین رحمہم اللہ نے غریب روایات کے تتبع سے روکا ہے اور اس کو پسند نہیں کیا. بلکہ امام احمد کا فرمان ہے لا تکتبوها فإنها مناکیر وعامتها عن الضعفاء، کہ غریب حدیثیں نہ لکھا کرو، یہ اکثر ضعفاء سے مروی ہوتی ہیں اور منکر ہوتی ہیں. بلکہ امام مالک نے فرمایا ہے شر العلم الغریب، غریب کا علم بہت ہی برا ہے. کس کا قول ہے؟ امام مالک کا. اور اس بارے میں اگر آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع دیکھیں. الجامع جلد 2 صفحہ 100. اور دوسرے نمبر پہ اللہ آپ کا بھلا کرے فتح المغیث دیکھیں، یہی غریب کی بات، صفحہ 391 جلد 3. اور تدریب الراوی میں صفحہ 182 جلد 2. اور یہ بات تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جس حدیث کے بارے میں غریب کہتے ہیں وہ 99% ضعیف ہی ہوتی ہے. ھذا حدیث غریب جس کو کہتے ہیں، ایک تو ہے ھذا حدیث حسن غریب، ھذا حدیث صحیح غریب. غریب حسن بھی ہوتی ہے، غریب صحیح بھی ہوتی ہے. لیکن جس کو صحیح صرف غریب کہتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ضعیف ہوتی ہے. اور کبھی یہ غرابت سند میں بھی ہوتی ہے. غرابت متن میں ہی نہیں ہوتی، سند میں بھی غرابت پائی جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے متن میں تفرد پایا جاتا ہے، سند میں بھی اسی طرح تفرد پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر عبد المجید بن ابی رواد بیان کرتے ہیں، عبد المجید بن ابی رواد عن مالک عن زید بن اسلم عن عطا عن نبی سعید. عبد المجید بن ابی رواد عن مالک عن زید بن اسلم عن عطا عن نبی سعید. اور اس کا متن کیا ہے؟ الاعمال بالنیات. اللہ اکبر. حافظ خلیلی فرماتے ہیں اخطا فیہ عبد المجید وهو غیر محفوظ عن زید.
عبد المجید سے اس میں کیا ہوا ہے؟ غلطی ہوئی، اور یہ روایت حضرت زید بن اسلم سے نہیں ہے۔ یہ سند ذکر کرنے میں کس سے غلطی ہوئی ہے؟ عبد المجید سے۔ اور امام ابو حاتم نے تو یہاں تک کہہ دیا باطل، کیونکہ امام مالک سے یہ روایت بواسطہ یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمہ عن عمر معروف، صحیح بخاری میں بھی ہے امام مالک کی روایت۔ جی امام مالک کی سند یہی جو صحیح بخاری میں ہے، مالک عن یحییٰ بن سعید عن محمد بن ابراہیم عن علقمہ۔ یہ انہوں نے علل میں فرمایا، پہلی جلد صفحہ 131۔ جی اصل کتاب تو ابن ابی حاتم کی ہے، تو انہوں نے باپ سے یہ بات نقل کی۔ ابن ابی حاتم اصل میں علل میں یا امام ابو زرع کا کلام ذکر کرتے ہیں یا والد صاحب کا امام ابو حاتم کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت خال اپنی رائے یا کسی اور عالم کی بات کرتے ہیں، ورنہ یہ تمام کی تمام کہنا چاہیے 98% جو ہے نا وہ امام ابو حاتم اور امام ابو زرع کے کلام سے متعلق۔ العلل جو ابن ابی حاتم کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 131 ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آگے چلیں جی۔ وَكُلُّهَا اے الاقسام الاربع المذکورہ، یہ چاروں قسمیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ سوال اول سوائے پہلی کے، اور وہ کیا ہے؟ احاد، یہ سب کی سب احاد ہیں۔ وَيُقَالُ لِكُلِّ مِنْهَا خَبْرٌ وَاحِدٌ، یہ مشہور ہو، عزیز ہو، غریب ہو، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ باقی پہلی قسم جو ہے وہ متواتر ہے۔ وَخَبْرُ الْوَاحِد فِي اللغة، کہتے ہیں خبر واحد لغت میں اس کی کیا معنی ہے؟ ما یرویہ شخص واحد، کہ جس کو ایک ہی آدمی بیان کرے، اور اصطلاح میں کیا ہے؟ ما لم یجمع شروط المتواتر، کہ جس میں متواتر کی شروط نہ پائی جائیں۔ اب جب خبر واحد آپ کہتے ہیں تو عام سامع کا تصور یہ جاتا ہے کہ ایک ہی راوی روایت کرنے والا، اس کو یہ خبر واحد ہے، ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ جو حضرات یہ تقسیم کرتے ہیں متواتر اور خبر واحد کی، وہ خبر واحد کی میں مشہور کو بھی شامل کرتے ہیں، اس میں عزیز کو بھی شامل کرتے ہیں اور غریب کو بھی شامل کرتے ہیں، سمجھے نا؟ صرف ایک نہیں کہ ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہو تو وہ خبر واحد ہے، جس طرح کہ عام فقہ کی کتاب خبر واحد خبر واحد انا للہ و انا الیہ راجعون، عام جو بیٹھے ہوئے تلامذہ ہوتے ہیں اس وقت وہ اصطلاحی خبر واحد کا جو ہے نا مفہوم سامنے نہیں رکھتے، بلکہ اکثر و واحد ذہن میں کیا تصور جاتا ہے؟ لغوی مانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وفیہا اے فی الاحاد المقبول وَهُوَ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فرماتے ہیں کہ جو احاد ہے نا وہ مقبول ہے، اور وہ کیا ہے؟
ما یجب العمل بہ، جس پر عمل واجب ہے۔ لیکن حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ اس خبر واحد کا یا اس کے بارے میں فیصلہ یہ مقبول ہونے کا، یہ اس کے بارے میں حکم ہے، اس کی تعریف نہیں ہے۔ سمجھے اعتراض؟ یہ تو آپ نے حکم بتلایا ہے کہ اس پر عمل واجب ہے، تعریف کیا ہے اس کی؟ سمجھے نا، دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ حافظ قاسم کہتے ہیں اور بقائی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ المقبول ہوا ما یرجح صدق المخبر، یہ ہے کہ جس میں مخبر کا صدق وہ راجح ہو۔ مقبول کیا ہے؟ جس میں مخبر کا صدق راجح ہو، ہاں راجح ہو، یعنی راوی جو ہے نا اس کا صدق راجح ہو، وہ مقبول۔ اگر اس کا صدق راجح نہیں ہے، ضعف راجح ہے، وہ مردود۔ کہتے ہیں یہ ہے تعریف۔ آپ جو فرما رہے ہیں وہ آپ اس کا کیا دے رہے ہیں؟ نتیجہ۔ آپ اس کا حکم بتلا رہے ہیں، اس کی تعریف نہیں کر رہے۔ یہ بات، یہ اعتراض حافظ قاسم قطروبغہ نے بھی کیا ہے اور علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور اس اعتراض کو مولوی صاحب یواقیت والجواہر میں نقل کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر وہ یواقیت والے کا بھی یہی موقف ہے یا نہیں موقف۔ شارحین نقل کر دیتے ہیں، موقف اگر اس کے خلاف ہو تو بیان کرتے ہیں، ورنہ خاموشی سے ذکر کر جاتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے، سب کچھ جانتے ہیں یہ چیزیں، آپ نئی باتیں تو نہیں ہیں آپ حضرات کے نزدیک۔ وفیہا اللہ اکبر، لیکن یہاں ایک مسئلہ اور کہ یہ جمہور کا موقف تو یہی ہے، جمہور کا موقف تو یہی ہے، اور یہی ائمہ اربعہ کا موقف، ائمہ اربعہ کا موقف بھی یہی۔ وعلیہ اجماع الصحابہ، حتیٰ کہ صحابہ اور تابعین کا بھی اجماع ہے اسی پر۔ جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر رسالے کا 481 ہے اور رقم نمبر 1248 ہے، کیونکہ خلاصے میں نا ہر قول کی کا رقم بھی ہے۔ دو طبع ہیں، ایک شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، پہلی طبع تحقیق کے ساتھ جو ہے، اور دوسری طبع ہے تو اس سے وہ ہمارے کیا ہیں مولانا صاحب، وہ جنہوں نے صلاۃ الرسول کی تخریج کی ہے، غلام مصطفیٰ زیر میں پوری نہیں ہاں عبدالرؤف صاحب نہیں بھائی، وہ یہاں کے ہیں، اصل میں یہ بلوکی کے، ہیڈ بلوکی کے، جہاں مولانا اشرف سندھو تیرا ان کے بیٹے ہیں یہ عبدالرؤف صاحب۔ ہاں جی، القول المقبول کے نام، ہاں ان کی تحقیق سے بھی یہ چھپی ہے، اور انہوں نے اپنا وہ نسخہ جب میں کویت گیا تھا مجھے عنایت فرمایا تھا، دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی بات سوائق میں حافظ ابن قیم نے اور الکفایہ میں خطیب نے کہی۔ الکفایہ کا صفحہ نمبر ہے 31۔
حافظ ابن حجر نے یہی 13ویں جلد جو ہے نا، اسی میں انہوں نے فرمایا 13 جلد 234 صفحہ، وقد شاع فاشن عمل الصحابہ والتابعین بخبر الواحد من غیر نکیر۔ یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فتح الباری کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 234 میں کہا ہے، خلاصہ ان سب کا یہی ہے کہ خبر واحد سے حجیت وہ صحابہ اور تابعین کے دور میں اس پر اتفاق رہا ہے، بعد میں اس میں اختلاف ہوا ہے، بعد میں اس میں اختلاف ہوا ہے۔ معتزلہ نے بھی اور خارجیوں نے بھی، خارجیوں نے بھی، بلکہ کہنا چاہیے رافضیوں نے بھی۔ خارجیوں کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتی قابل اعتبار نہیں، یہی کیفیت رافضیوں کی اور معتزلہ کی بھی یہی رائے ہے، وہ خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں ہے۔ ایک سوال ہے غور طلب مسئلہ ہے کہ فتوے میں خبر واحد قبول ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ عمل میں قبول ہے۔ عمل میں کیا ہے؟ ما یجب العمل بہ۔ سوال یہ ہے کسی مسئلے میں آپ فتویٰ دیتے ہیں تو آپ فتویٰ دیتے ہوئے خبر واحد سے استدلال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ فتوے سے استدلال کرتے ہیں، فتوے میں خبر واحد سے کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں۔ خبر واحد سے استدلال فتوے میں کرتے ہیں تو روایت میں بھی وہ استدلال درست ہے اور روایت بھی قابل قبول ہے۔ خبر واحد کی روایت بھی پھر کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ اور اگر خبر واحد صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے، خبر واحد اگر صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظن کی پیروی سے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے روکا ہے، ان یتبعون الا الظن۔ اگر خبر واحد تمہارے نزدیک صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے تو ظن سے کی پیروی تو درست نہیں، تو پھر ظن جو ہے یہ خبر واحد جو ہے یہ موجب عمل کیسے ہوئی؟ اگر آپ اس کو موجب عمل نہیں، علم نہیں مانتے تو موجب عمل بھی کیسے مانتے ہیں؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خبر واحد 2 راوی روایت کرنے والے ہیں یا 1 راوی روایت کرنے والا ہے، اس کی روایت اور وہ ثقہ اور پختہ حافظ ہے تو اس کی بات کا اعتبار کیوں نہیں؟ میں نے شاید آپ کو بتلایا تھا کہ خبر واحد ہی ہے جس کی وجہ سے جناب ابو طالب کو آپ جہنم کے نچلے گڑھے سے نکال کے اوپر لے آتے ہیں، حالانکہ قرآن کی نصوص کیا ہے کفار کے لیے کہ ان کو جہنم کی آگ لپیٹ لے رہی ہو، کہ ان کے اوپر بھی نار اور ان کے نیچے بھی نار۔ یہ کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں ہے نا اللہ کا فیصلہ، یہ نص ہے جس کو آپ قطعی ثبوت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس خبر واحد سے آپ نے اس کو تخصیص، حالانکہ اس کا تعلق بھی عقیدے سے، یہ کافر کی بخشش ہے نہیں، لیکن یہاں آ کے آپ کیا کرتے ہیں؟
اور مطالعے کو مستثنا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی نوعیت کی اور بھی روایات آپ کو ملیں گی جن سے قرآن مجید کی تخصیص اور قرآن مجید کی وضاحت ہوتی ہے، اور کچھ مثالیں حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے 13ویں جلد میں خبر احاد کی باس میں دی بھی ہیں۔ بلکہ ایک بات بڑی عجیب نقل کی ہے حافظ ابن تیمیہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے، دو سو چوتیس، تو یہی ہے کہ یہاں ہے، یہ دیکھ قال ابن القیم فی الرد علی من رد خبر الواحد اذا کان زائدا علی القرآن ما ملخص السنت مع القرآن علی ثلاثۃ اوجہ۔ قرآن کے ساتھ سنت کا تعلق 3 لحاظ سے، احدها ان توافقہ من کل وجہ فیکون من توارد الادلہ، سمجھ گئے؟ ثانیها ان تکون بیانا لما ارید بالقرآن، قرآن کا بیان۔ ثالثا ان تکون دالتا علی حکم سقط عنہ القرآن، قرآن میں نہیں۔ وہذا الثالث یکون حکما مبتدعا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتجب طاعته فیہ ولو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یطاع الا فیما وافق القرآن لم تکن له طاعۃ خاصہ۔ رسول کی اطاعت ہی کیا رہی؟ اگر وہی اطاعت کرنی ہے جو قرآن کے موافق ہے تو پھر رسول کی اطاعت کہاں گئی؟ وقد قال اللہ تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سمجھے نا؟ کیسی بات کہی آپ نے کہی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں انہوں نے یہ مثالیں دی ہیں، اور بھی اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو نا تو یہ دیکھ لیں۔ پھر جو خبر واحد معتزلہ ہیں یا ہمارے متجددین بالخصوص سر سید اور شبلی ہیں، شبلی کی کا جو مقدمہ ہے سیرت النبی کا وہ بڑا خطرناک ہے، اور اس پر مولانا عبد الرؤوف صاحب نے اصح السیرہ سیر کے مقدمے میں اس پر محاکمہ کیا ہے، کچھ اصح السیر میں، اور علیحدہ بھی ایک جلد میں کتاب چھپی ہے جہاں جہاں ان سے تسامح ہوا ہے علامہ شبلی سے، اس کی نشاندہی کے حوالے سے ایک علیحدہ بھی جلد سیرت النبی پر ایک نظر اس قسم کا ہندوستان سے چھپی ہے، اور یہاں بھی وہ پاکستان میں بھی چھپ گئی۔ وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں دیکھو جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نکل گئے، ذوالیدین پیچھے گئے، آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، نماز کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ میں کم پڑھی ہے نہ زیادہ پڑھی، نماز میں نے پوری پڑھی۔ نہیں، پھر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپ واپس تشریف لائے، صحابہ کرام سے پوچھا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی کہا جی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ نے سجدہ صاحب کیا، آپ نے خبر واحد پر یقین کیا؟ نہیں کیا۔ سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ آپ نے خبر واحد پر یقین کیا؟ نہیں کیا، تو خبر واحد حجت کیسے ہوئی؟ اس قسم کے معارضے ہیں، اعتراضات ہیں، لیکن یہ اعتراض بنتا نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ما نسیت، میں نہیں بھولا، میں بھولا نہیں ہوں۔ اور اپنے بارے میں یہ بات
جب پھر مزید تصدیق کی ہے انہوں نے تو تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یقین کیا کہ نہیں واقعی میں بھول گیا ہوں۔ اس کا تعلق بات کے مزید پختہ ہونے سے ہے، خبر واحد کی تردید سے نہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہی لوگ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آنے والے صحابی، انہوں نے کہا تھا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، حضرت ابو موسیٰ اشعری واپس چلے گئے۔ باہر نکلے تو دیکھا واپس، آدمی بھیجا کیوں واپس گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں کوئی جواب آتا تو واپس چلے جاؤ۔ فرمایا دعا پیش کرو۔ یہ عموم بلوا ہے نا، یہ عموم بلوا ہے نا، دعا پیش کرو۔ تو حضرت موسیٰ مسجد میں گئے، صحابہ بیٹھے تھے، نے کہا بھئی یہ معاملہ آیا ہے، کسی کو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے؟ انہوں نے ہمارے بچوں کو یاد ہے۔ بڑوں کو کیا، یہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، چلو میرے ساتھ۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی، سمجھے نا؟ تو یہ صورت بھی تیقن کی، عام بات ہے، آتے جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ حضرت عمر فاروق کا حدیث فاطمہ بنت قیس سے متعلق ہے، اور یہی وہ استدلالات ہیں جن کی وجہ سے یہ حضرات خبر واحد کا رد کرتے ہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ حالانکہ ان سے اس کے برعکس بالکل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شام گئے تھے، مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا، متفقہ اجلاس کیا، کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف آئے، انہوں نے بتلایا، واپس چل نکلے، خبر واحد پر ہے، حالانکہ کتنا سفر کر کے گئے تھے۔ بات سمجھا؟ بات یہ ہے خبر واحد کا انکار نہیں۔ یہاں امام شافعی وغیرہ نے جو کہا ہے نا کہ خبر واحد پر صحابہ تابعین میں کیا ہے، اتفاق ہے، تو یہ حضرات کوشش کرتے ہیں کہ اس اتفاق کو توڑیں ان واقعات سے، یا وہ ان کو یہ غلط، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کے وہ بعض واقعات ہیں جو انہوں نے استدراک کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بعض روایات پر نقل کی ہے، سمجھے نا؟ تو وہاں بھی ان کو جو غلط فہمی ہے وہ کسی دوسری دلیل کے تناظر میں، رد کے طور پر نہیں ہے، کسی دوسری دلیل کے تناظر میں، وہ خواہ میت کو عذاب دینے کے حوالے سے ہو، میت کو قبر میں عذاب دینے کے حوالے سے ہو، یا اسی طرح کچھ اور جو دوسری روایات، تو وہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد حدیث کو رد کرنا نہیں، ان کے ذہن میں اس کا مفہوم اور تھا، رد نہیں کیا انہوں نے، یا اس کے مد مقابل انہوں نے کوئی دلیل اور پیش کی۔ اس لیے ان واقعات سے یہ معتزلہ ہوں یا ہمارے بر صغیر کے یہ متجددین حضرات ہوں یا منکرین حدیث ہوں، یہ واقعات جو بیان کرتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے اشارہ کیا ہے آپ سے، اس تناظر میں، اس پہلو سے ان کی باتیں یہ پڑھیں، پھر تو آپ مطمئن ہوں گے۔ اگر صرف ان کو یہ پڑھ لیں تو آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا، پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے گا، جس طرح بہت سے لوگوں کا ہوا ہے۔ جس طرح کہ غلام احمد قادیانی نے 30 آیتیں پیش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قرآن مجید کی 1 2 3 نہیں 30 آیتیں، اور جب کوئی مبتدی وہ 30 آیتوں کی تفصیل پڑھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو، آدمی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جب دوسرے آدمی
دوسرا پہلو، یا ان کے بارے میں حقیقت حال سے آگاہی نہ ہو، اس وقت تک فتنے میں مبتلا ہونے سے انسان بچتا نہیں۔ میں نے یہ اشارہ کر دیا ہے کہ علامہ شبلی ہوں یا سر سید ہوں یا غلام محمد پرویز ہوں یا اسلم جراج پوری ہوں، یہ انہی واقعات سے خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں ہیں، مگر جن سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ استدلال محل نظر ہے، درست ائمہ متقدمین بالخصوص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اتفاق نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام خبر واحد کی حجیت پر اجماع رکھتے تھے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور یہی بات نقل کی ہے حافظ ابن حجر کے الفاظ میں نے پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں، یہی بات انہوں نے کی ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سوائق المورقہ میں مرسلہ میں، اور یہی سوائق المورقہ ہے ابن حجر حتمی کی، ادھر نام چلا گیا، یہی بات کہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے الاحکام فی اصول الاحکام، سمجھے نا؟ تو جمہور صحابہ، متاخرین جمہور، اس سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین، وہ خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں، لیکن معتزلہ اور رافضی وہ خبر واحد کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور بھی اختلاف، خبر واحد ہی کے حوالے سے ایک اور بھی اختلاف ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ خبر واحد سے جو صحیح ہے، ابن حزم قائل ہیں کہ اس سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے، لیکن خبر واحد کو ہی ابن حزم حدود میں حجت نہیں سمجھتے، حدود میں خبر واحد کو حجت ہے۔ باقی حضرات جو ائمہ اربعہ ہیں یا فقہا ہیں، وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، یہ بات اور آئندہ جو بات آئے گی انشاءاللہ وفیہ المردود، اس کے اطاعت ہم کریں۔